بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك ربي اشرح لي صدري يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا رب زدني علما يا رب زدني علما يا رب زدني علما السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ اللہ کا بے انتہا شکر احسان کہ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کو زندگی جیسی عظیم نعمت دی، پھر ایک مرتبہ یہاں پر جمع کیا تاکہ ہم حق کی بات کو سمجھ سکے، جان سکے، اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کر سکے، اپنی ایمان کو بڑھا سکے۔ الحمدللہ، سورہ یاسین کا یہ ہمارا سلسلہ چل رہا ہے۔ الحمدللہ، ہم نے کل کے آیتوں میں ہم نے دیکھا کہ دوسرے سور کو پھونکنے کے بعد کے جو مراحل تھے کہ کس طرح سے وہ مراحل ہوں گے اور انسان کی اس وقت کیفیت کیا ہوگی، کیا کہے گا انسان، اور ایک ہی چینک اللہ تعالیٰ کے لیے کافی ہے، اور انسان سارے کے سارے خوابگاہ سے کس طرح سے اٹھ کر آئیں گے، اور رحمان کا وعدہ ہم نے دیکھا کہ جو سچ ہے اور جمع کیے جائیں گے اللہ رب العالمین کے سامنے، پھر رتی برابر بھی اس وقت کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا، یعنی جو بھی انسان کرے گا اس کو وہی بدلہ دیا جائے گا۔ اب ہم آگے کی آیتوں پر غور کرتے ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ ان بے شک اصحاب الجنتی جنت والے، الیوم آج، فی میں شغل مشغول، فاکہون خوش ہوں گے۔ ان اصحاب الجنت الیوم فی شغل فاکہون، ان بے شک بہت بار گزر چکا ہے، تاکید کے لیے بے شک کے معنی میں ہوتا ہے اصحاب الجنہ، اصحاب، اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا تھا اصحاب والے، والے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اصحاب والے، ان دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ الجنہ، الجنہ جنت، اس کو بھی ہم نے دیکھا تھا جیم نون نون، باغات کے معنی میں، جنہ باغات، اس، اور الیوم کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا خاص، آج کا دن، الیوم الف لام، یوم یہ واحد ہے، ایام اس کی جمع ہے، لیکن الیوم کہتے ہیں آج کا دن، ٹوڈے، اسے ہم کہیں گے۔ فی میں حرف جر آ گیا ہے، شغل مشغول ہونا کسی چیز میں، اس کا یعنی ایسا کام معنی ہوتے ہیں جو انسان کو دوسرے تمام کاموں سے روکے، وہ صرف اسی کام پر فوکس کرے، ایک ہی کام میں وہ بیزی ہو، باقی سارے کام جو بھی ہو رہے ہیں اسے کوئی لینا دینا نہ ہو، یعنی ایک ایسے کام میں انسان ہو جو انسان کو دوسرے تمام کاموں سے روکے۔ فاکہون خوش ہوں گے، ٹھیک ہے، ہنسنے والے، ف کاف ہا، اس کا معنی ہے روٹ ورڈ ہے، سوری، اور معنی ہیں ہنسنے والے، خوش ہوں گے، ہنسی خوشی، ہنسنے ہنسانے والے، ٹھیک ہے۔ ہم وہ اور، ہم ضمیر ہے، ازواج بیویاں، ہم ان کی، اب ازواج یہ زوج کی جمع ہے، زوج واحد ہے، ازواج جمع ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں جوڑے کے، یا کوئی بھی دو پہ جوڑا، ٹھیک ہے، میاں بیوی، یہاں پر بیویوں کا ذکر کیا جا رہا ہے، ازواج بیویاں، ہم ضمیر ہے ان کے ساتھ، اور ان کی بیویاں، فی میں ظلال سایہ، یہ ظلال اس کی جمع ہے، سائے کو کہتے ہیں امن، سایہ، الا حرف جر، الارائک تختوں، اریکا اس کی واحد ہے، اس کے معنی ہے تخت، تخت یعنی آپ دیکھتے ہیں جیسے ایک بادشاہ کنگ کے جو تخت ہوتے ہیں، گاؤں تکے رکھے ہوئے، صوفے جسے کہیں گے، یا بڑا یہ تخت جس کے پر ایک
مین جو بیچ کا تخت ہوتا ہے جس پر بادشاہ بیٹھتا ہے، یہ یہاں پر جمع ہے، ارائکا جمع تختوں پر، کیا کر رہے ہوں گے؟ متکئون ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے، کیا کر رہے ہوں گے؟ ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے۔ مادہ ہے متکئون کا، واو کاف حمزہ، واو کاف حمزہ، معنی ہے آرام سے ٹیک لگا کر بیٹھنے والا، آرام سے بیٹھنے والا، ٹھیک ہے۔ ہم وہ اور ازواجہم ان کی بیویاں، فی دلالن سایوں میں، علی الارائک تختوں پر، متکئون ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے، لہم ان کے لیے، فی ل حرف جر کے لیے معنی میں، ہم ضمیر ان کے، فی حرف جر میں کے معنی میں، ہا ضمیر اٹیچ اس کے، ان کے لیے اس میں، یعنی یہاں پر ہا ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے؟ جنت کی طرف۔ ہم نے پڑھا تھا کہ یہ ضمیر جو ہے فیمیل یعنی مؤنث کے لیے استعمال ہوتی ہے، اور ہم نے اس میں مثال کیا دی تھی، جیسا عائشہ رضی اللہ عنہا، اور یہ ہو سنگولر کے لیے استعمال، اور یہ مذکر کے لیے یعنی میل، ٹھیک ہے۔ اور ہم نے اس میں مثال کیا دی تھی، رضی اللہ عنہا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، ہا ضمیر فیمیل مؤنث کے لیے اور ہو ضمیر میل کے لیے۔ اور یہاں پر ہا ضمیر آئی ہے کیونکہ جنت آپ نے دیکھا تا مربوطہ ہے، ٹھیک ہے۔ تا مربوطہ یہ عربک میں مؤنث کی پہچان ہے۔ فیہا اس میں یعنی ان کے لیے، فیہا اس میں یعنی جنت میں، فاکہۃن میوے ہوں گے، میوے ہوگا، یعنی یہاں پر فاکہہ سے مراد فروٹس ہیں، ٹھیک ہے۔ فا کاف ہا پھل کو کہتے، فروٹس میوے ہوں گے ہر قسم کے، و اور ل کے لیے، ہم ان کے، اور ان کے لیے، ما وہ ہوگا جو، یدعون وہ مانگیں گے، یدعون وہ مانگیں گے، دال عین واو، ٹھیک ہے۔ طلب کرنا، مانگنا، معنی ہے طلب کرنا، مانگنا، یدعون وہ مانگیں گے، لہم ان کے لیے، فیہا اس میں، فاکہۃن پھل ہوں گے، و اور لہم ان کے لیے، ما وہ ہوگا جو، یدعون وہ مانگیں گے۔ سلام سلام، قولاً کہا جائے گا، من رب الرحیم نہایتی مہربان، رحیم نہایتی مہربان یا بہت مہربان، رب کی طرف، من سے رب کی طرف سے، سلام قولاً کہا جائے گا، من رب الرحیم نہایتی مہربان رب کی طرف سے۔ سلام یہ سین لام میم سلامتی سے بنا ہوا ہے، یعنی کسی کی اسلمہ جس سے ہم کہتے ہیں کسی کی رضا کے سامنے اپنے آپ کو خم کرنا، یعنی اسلمہ اسلام سے، اسلام کے معنی کیا ہیں؟ اپنے آپ کو خم کر دینا، اللہ کی حکم کے آگے سر تسلیم خم کرنا۔ یہاں پر سلامن اسی سے مراد سلامتی، سلامتی کی دعا یا سلامتی، پیس، امن جسے کہیں گے ہم۔ قولن بہت بار گزر چکا ہے، قاف واو لام اس کا مادہ ہے، بات گفتگو کرنا، اور اس میں اب یہاں پر مراد ہو سکتی ہے گفتگو سے یعنی بات، کوئی بھی بات جو با معنی بھی ہو یعنی جو سمجھ میں آتی ہو، انڈرسٹینڈ کی جا سکتی ہو، اور جو بے معنی بھی ہو جس کو نہیں سمجھا جا سکتا، یعنی زبان سے جو بھی نکل رہا ہے، زبان سے ایسی بھی چیزیں نکلتی ہیں جو سمجھ میں آتی ہیں، اور ایسی بھی چیزیں نکلتی ہیں جو نہیں سمجھ میں آ رہی، دونوں کو کہا جاتا ہے قول، ٹھیک ہے۔ اور رحیم رب ہمیں پتا ہے اللہ تعالیٰ کی صفت، رب پالنے والا، جہان والا، رحیم راحمیم ہمیشہ ہمیش رحم کرنے والا، بہت زیادہ رحم کرنے والا، ٹھیک ہے۔ سلام سلام ہے، قولاً کہا جائے گا انہیں، من رب الرحیم نہایتی مہربان رب کی طرف سے، انا بے شک، اصحاب الجنتی جنت والے، اصحاب والے، الجنتی جنت والے،
اليوم آج، فی میں، شغل مشغول، شغل ہوں گے، فاکہون خوش ہوں گے، ہم وہ اور، ازواج ان بیویاں، ازواجو بیویاں، ہم ان کی اور ان کی بیویاں، فی دلالین دلال سایہ، فی میں، فی دلالین سایوں میں، علی الارائک علی پر، الارائک تختوں پر، متکئون ٹیک لگائے ہوں گے، کے لیے، ہم ان کے لیے، فیہا اس میں، فاکہتن پھل ہوں گے یا میوے ہوگا، ٹھیک ہے، میوہ ہوگا یا پھل ہوں گے، و اور، کے لیے، ہم ان کے، و اور، کے لیے، ہم ان کے اور ہم کے لیے، ما وہ ہوگا جو، یدعون وہ مانگیں گے، سلام سلام، قولاً کہا جائے گا انہیں، مر سے، رب کی، رحیم نہایت ہی مہربان، مر رب الرحیم نہایت ہی مہربان رب کی طرف سے۔ اب یہاں سے پھر مجرموں کا ٹاپک شروع ہو رہا ہے، تو 58 آیت تک ہم نے یہاں سے دیکھا، 55 سے، کہ اللہ رب العالمین یہاں پر ذکر کن لوگوں کا کر رہے ہیں، جنتی لوگوں کا۔ اب قیامت کا منظر ہم نے پچھلی آیت میں دیکھا تھا، تو اب وہاں سے فارغ ہونے کے بعد اب حساب کتاب کا دور شروع ہوا تھا، ہم نے دیکھا تھا کہ لا تظلم، نہیں ظلم کیا جائے گا کسی جان پر۔ اب اس چیز سے حساب کتاب ہونے کے بعد سب سے پہلے جنتیوں کو بلند آواز، عزت کے ساتھ، تعظیم کے ساتھ ان کو پکارا جائے گا اور ان کو جنت میں پہنچایا جائے گا۔ اب یہاں پر اللہ رب العالمین وہاں کی جنت کی نعمتوں کا، وہاں کی راحتوں کا ذکر کر رہے ہیں کہ انسان اتنا مشغول، یہاں پر جو شغل آیا ہے یعنی مشغول، یعنی اتنا بیزی ہوگا کہ اس کا کسی اور طرف کوئی خیال نہیں ہوگا، وہ یعنی جہنم سے، جہنم والوں سے وہ پوری طرح سے بے فکر ہوگا۔ یعنی اہل جنت کی جو خوشگوار پرسکون جو حالت ہوگی وہاں پر، کہ وہ دنیا کی تمام پریشانیوں سے، دنیا کی تمام مصیبتوں سے پاک ہو جائے گا۔ اب الیوم کہا گیا، یعنی یہاں پر بتایا گیا کہ آج، یعنی قیامت کے دن جب دنیا ختم ہو چکی ہے، آخرت کا آغاز ہو چکا ہے، اس دن پر سب کو ان کے اعمال کے مطابق ان کی جگہ دی جا چکی ہے، تو اب اہل جنت اب اپنے انجام سے اتنے خوش ہیں کہ ان کو کوئی فکر نہیں ہے، کوئی فکر نہیں ہے کہ کون کس طرح سے ہے، کیا ہے، یعنی ہر قسم کی پریشانی، ہر قسم کے غم، ہر قسم کے خوف، ہر قسم کے فکر سے وہ آزاد ہیں، اور اس جنت میں اتنی راحت، سبحان اللہ، اتنے سکون میں ہیں کہ دنیا کا کوئی بھی ٹینشن، کوئی بھی تھکا، ہر انسان کو ہوتا ہے نا، انسان اگر صبح نکلتا ہے تو صبح ہی سے اس کی تھکان شروع ہو جاتی ہے، ٹینشن شروع ہو جاتی ہے، اس کے دماغ میں بہت ساری چیزیں چلتی رہتی ہیں کہ آج یہ کام کرنا ہے، آج اس طرح سے ہے، آج اس طرح سے ہے، گھر کی ذمہ داریاں، کرنے والوں کے ایک الگ ٹینشن ہوتے ہیں، باہر کمانے والوں کے ایک الگ ٹینشن ہوتے ہیں، لیکن سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ جنت وہ ہوگی جس میں انسان آج اتنا مشغول، اتنا بیزی ہوگا، اتنا خوش ہوں گے اس جنت کی نعمتوں میں، ان جنت کی بے شمار نعمتوں میں، اس کی لذتوں میں، اس کی راحتوں میں، کہ ایک کے بعد ایک ان کو نعمتیں ملتی جا رہی ہوں گی، اور ان نعمتوں سے وہ لطف اندوز ہو رہے ہوں گے، ان نعمتوں کو لے رہے ہوں گے، کہ انہیں بالکل بھی فکر نہیں ہوگی کسی اور طرف دھیان دینے کی یا کسی اور چیز کو دیکھنے کی، کوئی ان کے لیے وہاں تھکا دینے والا کام نہیں ہوگا، صرف وہاں پر وہ جس کام میں مشغول ہوں گے، خوشی اور مسرت، ایسا کام کریں گے جو ان کے لیے خوشی اور مسرت کا باعث ہوگا۔ فاقہون بتایا گیا، یعنی وہ خوش ہوں گے، وہ ہنستے مسکراتے ہوں گے، خوشی ہوگی انہیں، یعنی ہر قسم کی خوشی ملے گی انہیں، دنیا کے غموں سے آزاد ہو کر، سبحان اللہ، اللہم انی اسألک الجنہ، اے اللہ ہمیں ایسی جنت عطا فرما، اطمینان ہوگا انہیں، مکمل اطمینان ہوگا۔ خوش کب ہوتا ہے انسان پوری طرح سے؟ یہ تو دنیا میں تو آج اتنی ہمارے پاس اتنی چیزیں لگی ہوئی، اتنے غم، اتنے پریشانیاں، اتنے ٹینشن ہیں کہ پوری طرح سے ہم خوش ہونا ہی نہیں، خوش ہونا چاہتے ہیں تو
سڈنلی ہمارے دماغ میں پھر کوئی نہ کوئی چیز آئے گی. والدین ہیں تو بچوں کا سارا دنیا بھر کا ٹینشن ہمیں لگا ہوا ہے. بچے ہیں تو انہیں پڑھائی کا ٹینشن، پڑھائی کے بعد ان کو اپنے کیا بننا ہے، کیا چوز کرنا ہے، کیا کیا بنانا ہے، اپنا فیوچر کس طرح سے کرنا ہے، وہ الگ ٹینشن. یعنی کچھ نہ کچھ لگا ہوا ہے. انسان پوری طرح سے زندگی کو کہہ نہیں سکتا کہ میں ہاں پیسے کا ٹینشن. اگر آپ کہیں گے نہیں امیروں کو تو کیا ٹینشن، ان کے پاس تو پیسوں کی روانگی ہوگی، نہیں، انہیں بیماریوں سے ٹینشن ہوگا. پیسہ تو دنیا بھر کا ہوگا لیکن سکون کی نیند نہیں ہوگی. یعنی یہ دنیا تو ایسی ہے کہ لگی ہوئی ہے. دنیا کسی کے لیے پوری طرح سے سکون اور راحت ہے ہی نہیں. لیکن سبحان اللہ سبحان اللہ، وہ جنت ہوگی جو اللہ رب العالمین عطا کریں گے، وہاں جہاں مکمل اطمینان ہوگا. یہ اہل جنت کے لیے قلبی خوشی، دل کی خوشی ہوگی، اس کی اطمینان ہوگی کہ اس کی وہاں پر ہر خواہش کو پورا کیا جائے گا. وہ اطمینان سے ہوگا، وہ خوشی کے ساتھ ہوگا. ٹھیک ہے. پھر اللہ تعالیٰ کیا کریں، اب ان کی نعمتوں کے بارے میں بتا رہی ہیں کہ وہ اور ان کی بیویاں سایوں میں تختوں پر ٹیک لگائے ہوئے بیٹھی ہوں گی. سبحان اللہ. اب یہاں پر اللہ رب العالمین اس آیت میں جنتیوں کے آرام، ان کی خوشگوار صحبت کا بتا رہے ہیں کہ ازواجہم، ان کی بیویاں، ان کی ہم نشین، یعنی دنیا میں جو مرد اور عورت نیک تھے، تو جو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بھی ان نیک عورتوں کو، نیک بیویوں کو جنت میں بھی ان شوہروں کے ساتھ ہی رکھیں گے. جنت میں بھی وہ ساتھ ہی میں ہوں گی. سبحان اللہ. تو کتنی بڑی بات ہے. دیکھیے دنیا کی محبت والے جوڑے، کیسی محبت، دنیا کی دکھاوی محبت نہیں، دین کی محبت کے ساتھ جو جوڑا دنیا میں موجود ہے، مرد اور عورت کا، جو مومن مرد اور عورت ہیں، جو متقی مرد اور عورت ہیں، جو مسلم مرد اور عورت ہیں نیک، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بھی ان کو ساتھ ہی رکھیں گے. یعنی یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے ازواج، یعنی ان کے تمام ہم نشین، وہ بیویاں، نیک بیویاں جو دنیا میں ان کے ساتھ تھی ہر قدم پر، جنت میں بھی ان کے ساتھ ہوں گی. اور وہ اللہ تعالیٰ یا جنت کی وہ خوبصورت اور پاکیزہ بیویاں بھی جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تیار کی ہوں گی. یا بعض مفسرین کہتے ہیں کہ جنت کے ہم نشین بھی ہوں گے، یعنی مرد اور عورت اور ان کے علاوہ جتنے ان کے عزیز ساتھی ہوں گے جو نیک ہوں گے، وہ سارے دوست ہوں گے، احباب ہوں گے، وہ سارے اس میں شامل ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. کن چیزوں میں رکھا جائے گا ان کو؟ سایوں میں. ہم دنیا میں سایہ کس چیز کا دیکھتے ہیں؟ ایک تو ہم ٹریز کا، درخت کا، پلانٹ کا سایہ دیکھتے ہیں، یا آج کل عمارتیں اتنی اونچی اونچی ہو گئیں، بلڈنگز کے، ان کا سایہ ہمیں نظر آتا ہے کہیں پر، جس میں انسان تھوڑا سا آرام. سایہ کیوں لیتا ہے انسان؟ کیونکہ تھوڑا سا اگر دھوپ گرمی ہے تو سائے میں، شیڈو میں اس لیے جاتا ہے کہ تھوڑا سا سکون محسوس کر سکے، آرام محسوس کر سکے. یعنی تھوڑا سا گرمی سے نجات ملے، تکلیف سے نجات ملے، دھوپ کی جو شدت ہوتی ہے، جو ہیٹ ٹیمپریچر ہوتا ہے، اس سے تھوڑا آرام ملے، اس لیے سائے میں جاتا ہے. لیکن سبحان اللہ، یہاں پر جس سائے کا ذکر ہو رہا ہے وہ رحمت کا سایہ ہے. اور یہ سایہ صرف ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی آپ کے درخت کے ذریعے سایہ لے رہی ہیں کسی بلڈنگ کے ذریعے. یہ اللہ کی رحمت کا سایہ ہوگا، یہ اللہ کے اطمینان کا سایہ ہوگا. ایسا خوشگوار ماحول ہوگا وہاں پر جنت میں. سبحان اللہ. نہ سورج کی تپش ہوگی، نہ ہی سردی کی شدت ہوگی، ہر طرف سکون، اطمینان، تازگی اور آرام ہوگا. سبحان اللہ. پھر اللہ رب العالمین آگے فرما رہے ہیں کہ وہ خوبصورت مسندوں پر بیٹھے ہوں گے، گاؤں تختوں پر ٹیک لگائے ہوں گے. جیسے میں نے کہا کہ اریکہ کی جمع ہے، اریکہ اس کا واحد ہے، یعنی جس کا مطلب ایسا ایک سجا ہوا تخت، جسے ہمیں کہیں گے جس میں کنگ، ایک بادشاہ بیٹھتا ہے، ایسا خوبصورت پلنگ کہیں گے آپ، یا تخت کہیے، یا بیڈ کہیے. یہ لفظ جنت کی مطلب ایسا ہے کہ ہم اس کی جنت کی جو شان ہے، جو اس کی جنت کی خوبصورتی ہے، اس کو ہم بتا تو نہیں سکتے. لیکن اس آیت میں مفسرین کہتے ہیں کہ ایسی عیش آرام، اتنا کمفرٹیبل، اتنا عمدہ، اتنی اچھی کوالٹی کا ہوگا کہ انسان مطلب تصور بھی نہیں کر سکتا. یعنی جیسے کوئی کنگ، کہائی کا بادشاہ، ایسے تک یہ دنیا کی تو رہی ہے. دنیا میں آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کتنے خوبصورت بیڈ آ رہے ہیں، وہی دیکھ کر ہم خواہش کرتے ہیں کہ ارے یہ کتنا خوبصورت بیڈ ہے، ایسا بیڈ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے. لیکن تصور کیجئے دنیا میں ملے یا نہ ملے، لیکن آخرت میں دنیا کا تو کوئی بھی نہیں ہے، انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا، اس سے خوبصورت اس کو وہاں پر یہ مسندیں، یعنی یہ تخت، یہ بیڈ عطا کیے جائیں گے.
جو دنیا کی طرح عام نہیں ہوں گی بلکہ اس سے بھی زیادہ حسین ہوں گی، صرف حسین ہی نہیں ہوں گی، اس سے بھی زیادہ قیمتی ہوں گی، یعنی بہت کاسٹلی ہوں گی وہ۔ اور کس چیز سے سجی ہوں گی؟ سبحان اللہ، پورے ہیرے موتی جواہرات، یعنی یہ جیولریز جتنا ہم کہتے ہیں ڈائمنڈ آج کل دیکھتے ہیں، سلور چاندی گولڈ اتنا کاسٹلی، ہم تو تصور بھی نہیں کر سکتے ایسے بیڈ بنانے کا کرنے کا۔ سبحان اللہ، ان چیزوں سے وہ سجے ہوئے ہوں گے ہمارے تخت۔ اور صرف اللہ تعالیٰ نے یہاں پر تخت نہیں، دیکھیے متکئون آگے ذکر کیا کہ ٹیک لگائے ہوں گے، یعنی اتنا سکون ہوگا مکمل کہ آپ ہر طرح کی ہم پریشانیوں سے وہاں پر آرام آزاد ہو کر اتنے آرام سے ٹیک لگا کر بے فکری کے ساتھ اس میں آرام فرما ہو رہے ہوں گے، اس میں بیٹھے ہوئے ہوں گے یا اس میں لیٹے ہوئے ہوں گے۔ پھر اللہ رب العالمین آگے کہہ رہے ہیں کہ ان کے لیے وہاں جنت میں طرح طرح کے فاکہتن پھل یا میوہ ہوگا، ہر طرح کے جو کچھ وہ طلب کریں گے ان کے سامنے وہ پا لیں گے۔ یدعو اور پھل دنیا کے پھلوں کی طرح زیادہ دنیا سے بہت ٹیسٹی ہوگی، بہت زیادہ ہوگی، ہاں۔ اور وہ آسانی سے آج ہی ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کتنے طرح کے پھل جو ہم اپنے بچپن میں نہیں دیکھتے تھے، سبحان اللہ ماشاء اللہ، آج ہمارے کہ اتنے آم کے ورائٹیز کے ہم خود دنگ رہ جاتے ہیں کہ ایسے پھل ہوں گے کہ انسان کو وہ اس طرح سے دستیاب ہوں گے آسانی سے کہ اس کے اتنے قریب ہوں گے۔ آپ سورہ انسان کی آیت میں بھی دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ بتائیں گے کہ وہ پھل لٹک رہے ہوں گے، اتنے قریب ہوں گے کہ جہاں جنتی بیٹھے ہوں گے یا لیٹے ہوں گے یا کھڑے ہوں گے، جس حالت میں بھی ہوں گے وہ آسانی سے پھل توڑ سکیں گے، آسانی سے کھا سکیں گے، ٹھیک ہے؟ اتنے آسانی سے ان کو وہ پھل ملیں گے جو وہ بس ان کے ذہن میں ہوگا، وہ پھل وہ کھا سکیں گے، وہ پھل ان کے سامنے حاضر ہو جائیں گے۔ اور موسمی پھل نہیں ہوں گے کہ اب ہمیں ویٹ کرنا پڑتا ہے، خیر آج کل تو سب سیزن وائز بھی نہیں مل رہا، کبھی کبھی ہر پھل ہر ٹائم میں آزاد ہے، لیکن پھر بھی کچھ پھلوں کے لیے ایک موسمی مطلب ایک ٹائم ہوتا ہے پرٹیکولر کہ اس ٹائم میں یہ پھل آئیں گے، اس ٹائم میں اس طرح سے، لیکن جنت میں وہ معاملہ نہیں ہوگا، ہر پھل ہر وقت ہمیں ملے گا۔ اور ہمیں یہ بھی نہیں ہوگا کہ نہیں اب سیزن ختم ہو رہا ہے کھا لو، پھلوں کا پھر آئے گا نہیں، بے سیزن پھل اچھا نہیں ہوتا، وہاں پر وہ بھی ٹینشن نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ جنت میں کوئی چیز ختم ہونے کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، سبحان اللہ۔ نہ وہاں موت آنی ہے، نہ کوئی نعمت جو ہمیں کوئی بھی نعمت جو ہمیں میسر ہو رہی ہے مل رہی ہے وہ نہ کبھی ختم ہونے والی ہے، سبحان اللہ۔ اللہم انی اسألک الجنہ، یہ اللہ جنت عطا، اے اللہ ہم جنت کے طلبگار ہیں۔ سبحان اللہ، کتنی عظیم جنت ہے، کتنی خوبصورت پیاری جنت ہے۔ دیکھیے صرف 4 آیتیں ہیں، اور تو ہم اماں پارا میں ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی جنتوں کا نقشہ، کتنی خوبصورت نعمتوں کا نقشہ اللہ تعالیٰ نے کھینچا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ سلام سلام کہا جائے گا نہایت ہی مہربان رب کی طرف سے، یعنی جو کچھ انسان مانگ رہا ہے اسے ملے گا، جو وہ خواہش کر رہا ہے اسے ملے گا۔ اس کی خواہشات ختم ہو سکتی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کا دینا عطا کرنا ختم نہیں ہو سکتا، سبحان اللہ۔ ہاں، دنیا کی یعنی انسان کی دنیا میں کتنی خواہشات ہماری دل ہی میں دب جاتی ہیں، اور سب سے بڑی خواہشہ ہمیں ہوتی ہے دنیا میں کہ اللہ کا دیدار نصیب ہو۔ تو اب سبحان اللہ، ہم آگے دیکھیں گے کہ اس آیت میں ہمیں اللہ کا دیدار نصیب ہوگا۔ ہم نے اوپر کے آیتوں میں ہم نے کیا دیکھا کہ ہمیں جو نعمتیں ہیں بظاہری نعمتیں مل رہی تھیں، بیٹھنے کے لیے سکون، کھانے کے لیے پھل میوے ہر طرح کے، اب یہاں پر ہمیں مل رہا ہے سلام، یعنی ہمیں قلبی سکون مل رہا ہے، رب العالمین رب رحیم کی طرف سے ہمیں سلام۔ یہ آیت سب سے اہم اور ہمارے دلوں کو چھونے والا حصہ ہے۔ اس میں اللہ رب العالمین خود فرما رہے ہیں کہ رب رحیم کی طرف سے
اللہ کا کلام اور اللہ خود فرما رہے ہیں کہ براہ راست اپنے نیک بندوں کو اللہ سبحانہ تعالی سلام کہیں گے۔ سبحان اللہ، یہ جنتیوں کے لیے ایک بہت بڑا شرف ہوگا، ایک بہت بڑا ریوارڈ ہوگا ان کے لیے، ایک بہت بڑا بدلہ ہوگا جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ دنیا میں انسان نے جو قربانیاں دی، نیکیوں پر ڈٹا رہا، تقوی کے ساتھ اپنی زندگی کو بسر کی، اب اللہ تعالیٰ اس تمام چیزوں کا جو برائیوں سے بچا، جس نے اپنے نفس پر قابو کیا، دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی پر ترجیح نہیں دی، اب اللہ تعالیٰ سبحان اللہ اس کو سب سے بڑا اس کا بدلہ ریوارڈ دے رہے ہیں کہ براہ راست محبت اور مہربانی کا احساس کرتے ہوئے ڈائریکٹ اللہ رب العالمین اس کے لیے سلام بھیج رہے ہیں۔ کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں سلامتی سے مراد اچانک ایک منادی آئے گا اور اہل جنت کو پکارے گا کہ تمہارے رب نے تمہیں سلام کہا ہے۔ یہ سن کر تمام جنتی مطلب تمام نعمتوں کو بھول جائیں گے اور ان کا کوئی خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہے گا، اور یہ وہ لمحہ ہوگا جب انہیں احساس ہوگا کہ اللہ رب العالمین ان سے راضی ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں پر اور کچھ مفسرین اس طرح سے بھی کہتے ہیں کہ خود اللہ رب العالمین کا انسان کو دیدار ہوگا ایک نور کی شکل میں، اور خود اللہ تعالیٰ سلام بھیجیں گے۔ بہرحال مفسرین کے الگ اقوال ہیں، لیکن اس آیت سے ہمیں یہ تو سمجھ آیا کہ جنتیوں کے لیے رب العالمین کی طرف سے براہ راست سلامتی ہے۔ اور یہاں پر رب رحیم کی صفت کو بیان کیا گیا، اللہ کا صفت رحیم اللہ تعالیٰ کے صفتی ناموں میں سے آیا کہ یہ سلامتی کسی اور کی طرف سے نہیں ہے، کسی معمولی یا بس کی طرف سے، بادشاہ کی طرف سے، بلکہ یہ سلامتی ہے اس رب رحیم کی طرف سے جو اپنے بندوں سے بے انتہا محبت اور مہربانی کرتا ہے۔ رحیم کیا تھا؟ ہم نے کیا پڑھا تھا؟ ہمیشہ رحم کرنے والا، ہمیشہ رحم کرتا۔ دنیا میں ہمیں بہت مہلت دی، دنیا میں ہمیں اللہ رب العالمین نے بہت وقت دیا، بارہا مرتبہ کیا کہ اگر ہم نے گناہ کیے ہیں تو توبہ کر لے، خالص توبہ ہمیں گناہ سے پلٹائے گی، تب بھی اللہ معاف فرمانے والا ہے۔ شرط کیا تھی؟ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ جو انسان اللہ کے ساتھ شریک کرے گا، اللہ شرک کے علاوہ تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، لیکن انسان اپنی موت سے پہلے توبہ کر کر اللہ کی طرف پلٹے۔ تو یہاں اسی رب رحیم کو واضح کیا گیا ہے کہ اسی رحیم کی طرف سے، اسی نہایت شفقت رحم فرمانے والے رب کی طرف سے جنتیوں کو سلام کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کو جنت کی نعمتیں میسر کرے، ہمیں ایسے کام کرنے والا بنائے جو ہمیں ان جنتوں میں لے کر جائے، اللہ ہم سے آسان حساب کتاب لے۔ انا بے شک اصحاب الجنتی جنت والے، الیوم آج، فی شغل میں، فاکہون خوش ہوں گے یا مشغول ہوں گے۔ ٹھیک ہے، اس میں آپ مشغول بھی لکھ سکتے ہیں، یا بیزی ہوں گے یا مصروف ہوں گے۔ خوش ہوں گے ہم وہ اور ازواج بیویاں، ہم ان کی اور ان کی بیویاں، فی دلالین سایوں میں، علی الارائک تختوں پر، متکئون ٹیک لگائے ہوں گے، لہم ان کے لیے، فیہا اس میں، فاکہۃن میوہ یعنی پھل ہوگا۔ اس کی جمع یہ پھل کے لیے بھی استعمال کر سکتی، میوہ یا پھل ہوگا۔ وَلَهُمْ اور ان کے لیے، ما وہ ہوگا جو، یدعون وہ مانگیں گے، سلام سلام، قولاً کہا جائے گا انہیں، کنہیں؟ یہاں پر انہیں سے مراد جنتیوں کو ہے، من رب الرحیم نہایت مہربان رب کی طرف سے۔ اللہ رب العالمین ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو یہاں جو بھی ہم نے سنا ہے اس پر عمل کر کر اپنی زندگیوں کو جنت والی بنائے، تاکہ ہمیں جنت مل سکے۔ اپنے برائیوں کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ ہمیں مضبوطی کے ساتھ نیکیوں کو تھامے رکھنے والا بنائے۔ جو بھی ہم نے حق بات آج کہی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ اسے قبول فرمائے، جو غلطی کوتاہی میری طرف کی طرف سے اور شیطان کی طرف سے اللہ تعالیٰ درگزر فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔